انجری کے بعد جب سے شاہین آئے ہیں نا ان کی سپیڈ میں فرق پڑا ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے, یا پھر ڈر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ پرابلم نہ آ جائے. تو فاسٹ بولر کو انجریز آتی ہیں, لیکن میں اب ایک بڑی زبردست مثال دینے لگا ہوں وقار یونس کی. ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا اور وہ اسی پہ بات کر رہے تھے. وقار یونس نے کہا کہ مجھے بیک انجری ہوئی, اور بیک انجری کے بعد جب میں آیا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں اب آپ اس طریقے سے فاسٹ بولنگ نہیں کرنی, اپنا رن اپ چھوٹا کرو اور ویسے کرو. تو میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا رن اپ چھوٹا کروں یا میں اس سپیڈ سے بولنگ نہ کروں. جب تک میں کھیلوں گا میں اسی سپیڈ سے بولنگ کراؤں گا, چاہے میں بالکل بیڈ پہ چلا جاؤں, چاہے میرے جو بھی حالات ہو جائیں. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رن اپ چھوٹا کروں, اپنی سپیڈ کم کر لوں. یہ دونوں چیزیں اس نے دہرائی تھی. تو یہی چیز ہے. اسی طرح شعیب اختر کو آپ دیکھ لیں, کتنی زیادہ پرابلم تھی اس کو, اور کتنے زیادہ اس کو ٹریٹمنٹ اور سرجریز ہوئی, اس کے باوجود اس نے رن اپ چھوٹا نہیں کیا. اور جب تک اس نے بولنگ کرائی, اپنی سپیڈ کی وجہ سے وہ سٹار بنا تھا اور راولپنڈی ایکسپریس کا خطاب ملا تھا. تو انہوں نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کیا, اور اپنے اسی ردھم کے ساتھ, اسی جو پیشن کے ساتھ, یہ پیشن بھی ہے. پھر پاکستان جی اسپیشلی دیکھیں یہ لیگ ہے, لیگ میں بھی آپ اپنی فرنچائز کے ساتھ جو ہے آپ کو ایمانداری سے کھیلنا چاہیے اور اپنا مور دین 100% دینا چاہیے. لیکن جب آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو نا, پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں انجرڈ ہو جاؤں گا تو میں یہ ہو جاؤں گا, تو میں آپ کو مور دین 100% دینا چاہیے. چاہے اس میچ کے بعد آپ کو اسٹیچر پہ جانا پڑے, باہر آپ کو ٹریٹمنٹ کرانا پڑے, لیکن وہاں پر آپ کو جان مارنی چاہیے. تو یہ فرق ہے. یہ جو پوچھا جا رہا ہے سوال, ہاں وہ اس خوف سے کہ کہیں میں دوبارہ انجرڈ نہ ہو جاؤں, وہ زور نہیں لگاتے, وہ جان نہیں مارتے ہوئے نظر آتے. تو اس چیز کو شاہین کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے تو یہ پورا فٹ ہو کر آئیں اور اپنا مائنڈ سیٹ ذرا چینج کریں. بالکل. اس کے ساتھ ہمیں حفیظ نے میسج کیا ہے یہاں پہ, اور انہوں نے کہا ہے آج ہم سب بہت مس کر رہے ہیں ہمدانی کو, انکلوڈنگ اور پریزنٹر صبا. بالکل ہم ہمدانی کو مس کر رہے ہیں, ان کی پریڈکشنز, ان کی کمٹمنٹس جو وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے. اور ایک چیز جو ہم مس نہیں کر رہے ابھی, جو ہمیں وہ چکر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, آج انہوں نے گھر سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ نواب سر انہوں نے آج گھر سے بیٹھ کے ہمیں صرف میسج پہ بتایا ہے کہ وہ آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں ہوں گے. تو ان کی کمٹمنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میرے خیال سے جو ہمدانی کا مس کرنے کی بات انہوں نے کی ہے, تو ہمدانی کہیں پہ نہیں ہے جی. اگلا میچ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ ڈونٹ وری. ایک آدھ چھٹی آپ کو پتہ ہے بنتی ہے ہر ہفتہ پورا, ظاہری بات ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. تو وہ ہمدانی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اچھے تبصرہ نگار ہیں, اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کلاس ہے. وہ کہیں بھی آپ ان کو کوئی بات کہیں تو وہ بڑے زبردست انالیسس کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے کوئی اگر کمٹ بھی کیا ہو تو اگر وہ نہ کریں تو پھر یا نہ کرنا ہو تو ان کی اپنی کلاس ہے, پھر وہ کس طرح آپ کو پتہ ہے چیزوں کو ڈائیورٹ دوسری طرف کر لیتے ہیں. تو پھر وہ نواب سر آپ نے کہا لگاتار جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ تھے, آپ اور میں بھی تھے, ہمیں چھٹی نہیں ملی ہے. بس ہمیں بھی چھٹی میرے خیال سے ملی جائے گی. آخری 4 میچ رہ گئے, نہیں ملے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. نہیں, ہمدانی نے بھی بہت اچھا سبق یاد کیا ہوا ہے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا گولی کروا کے ان کو مینیج کرنا آتا ہے, تو مینیج کرنا آتا ہے ہمدانی کو شاید. جی ہم لوگ پینل پہ ان کو ضرور مس کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیت صرف پشاور زلمی کی ہوگی. nobody deserve it more. بالکل جس طریقے سے پشاور زلمی نے اس ٹورنامنٹ میں پرفارم کیا ہے, اور اس کے بعد حیدرآباد کنگز میں ملتان سلطان نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے. تو ساری ٹیمز اپنی ہیں, لیکن پشاور زلمی کے بارے میں آپ نے جو بھی کہا ہے حفیظ, بالکل سارے تقریباً سارے لوگ ایگریڈ ہیں اس پہ, ہم آپ کے ساتھ ایگریڈ ہیں. یہ دو نواب سے یہ تو اسلام آباد لیکن یہ اتنا مانتے ہیں کہ اچھا کھیلا ہے. میں نے بات کہی ہے نا, تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا کہ وہ اچھا کھیلا ہے, ہمیں دکھ نہیں ہوگا. اگر لاہور جیتا تو آپ لوگوں کو دکھ ہوتا. بہت پشاور کے علاوہ کوئی بھی جیتا بہت. میں نے آپ کو پشاور کے لیے میرے الگ سے میرے دل میں جگہ ہے, جذبات ہیں بالکل ہیں. کیونکہ وہ ٹیم جو ہے نا بابر اعظم کی قیادت میں جس طرح ابھر کے سامنے آئی, اور نئے لڑکوں کے ساتھ بابر نے جس طرح پرفارمنس سے کروایا ہے نا, سفیان مقیم, علی رضا, عبد الباسط, اور پھر کل خرم شہزاد نے کل جو بالنگ کرائی ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, مزہ آ گیا. اور مقابلہ نظر آ رہا تھا فخر زمان اور خرم شہزاد کا. اور کل پچ بھی جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کی تھی. اب کراچی میں کوالیفائر کھیلا جائے گا تو خرم شہزاد ایک الگ طریقے سے شاید ہمیں نظر آئیں گے. خرم شہزاد نے جو کیچ ڈراپ کیا شاید آپ نے وہ نہیں دیکھا. اور دیکھا تھا میں وہ 2 کیچز. پاکستانی بالر جو ہے نا موسٹلی ابھی سے نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں بہت پہلے سے 92 کے بعد سے میں نے ورلڈ کپ جب پاکستان جیتا تو میں نے دیکھنا شروع کیا. تو ہمارے فاسٹ بالر کیچ ڈراپ کرنے کے معاملے میں بڑے سخت ریزن, اس کی ریزن ہے. اب ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا تو ہمارا جو ہے نا اس معاملے میں ریشو ذرا ریزن زیادہ ہے. ہاتھ ہلکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیصل اکرم نے بڑا اچھا اوور کیا ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل اکرم ہی وہ بالر ہیں جو یہاں پہ بڑے بھاری پڑ سکتے ہیں ملتان سلطان کو، یہ نواب سر یا نے پھر تعریف کی ہے تو اس لیے ان کو اسلام آباد بامبے میں یونائٹڈ دیا کو ہے۔ یہ بھی میرے خیال سے کیچ گیا، فیلڈر کافی آگے چلے گئے تھے، تو یہ اسلام آباد یونائٹڈ کو فیصل اکرم کو ذرا سنبھال کے کھیلنا ہوگا۔